أشهد أن عليا يا ابن الزهراء وإلهي مرحبا لا وإله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه العبد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطت بالصخور ميادان أرضه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد صاحب الأبد أول العدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المخصوصين بطرف البلاء المكرمين بطرف العناء اللهم إنا نسألك بأن يوفقنا للعزاء الشهيد على مقتول الطريق صاحب الدمعة الساكبات المصيبة الراتبة الذي بكت عليه البحار بأمواجها والسماوات بأركانها والأرض برجائها والأشجار بأغصانها مولانا مولى الكونين ريحان رسول الثقلين نبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه نبي الإنس والجن من بكى على الحسين وبكى وتباكى فله الجنة واللعنة الدائمة على أعدائهم منكري فضائلهم غاسبي حقوقهم هادمي مزارهم ظالمي شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وهو الزبر القائل وقوله الحق ثم الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات بزرگان ملت جعفریہ عزاداران صدر شہداء علیہ السلام پرصداران امام مظلوم کربلا سورہ مبارک بقرہ کی آیت کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور سماعت کا شرف آپ کو ملا جس میں قدرت بڑے صاف لفظوں میں بہت ساری باتیں بتانا چاہتی ہے بظاہر ایک آیت ہے لیکن اس کا لہجہ ایک نہیں ہے باتیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں بظاہر ایک آیت ہے قرآن آواز دے رہا یسألونک عن الأہلہ میرے حبیب یہ لوگ آپ سے سوال کرنے آئے ہیں چاندوں کا ماشاءاللہ آپ سے مفاضل ہے اہلہ کا جمع ہے اہلہ کا لفظ نہ کہ جلال کا لفظ ہے یہ چاندوں کا سوال کرنے آئے چاند کا سوال نہیں ہونا ہے ایک چاند کی بات نہیں ہو رہی ہے چاندوں کا سوال کرنے آئے ہیں قل ہی مواقیت للناس والحج کہیے چاند کا کام ہے لوگوں کو وقت بتانا حج کا موسم بتانا چاند کا کام ہے وقت بتانا اور حج کا موسم بتانا اب یہاں کے بعد لہجہ دیکھیے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا شرافت اسے نہیں کہتے کسی کے گھر میں پیچھے کے دروازے سے چلے جاؤ شرافت
اسے نہیں کہتے کسی کے گھر میں پیچھے کے دروازے سے چلے جاؤ، بلکہ کیا ہے، بلکہ صاحبان تقویٰ کے لیے شرافت یہ ہے کہ وقت البیوت من ابوابہا، سامنے کے دروازے سے آؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تقوی الہی اختیار کرو اگر فلاح چاہتے ہو۔ یہ آیت ہے، یہ میں نے تہذیب ممبر کو لحاظ رکھتے ہوئے کہا ہے، ورنہ آپ کے درمیان اس کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر آیت پہ غور کریں، مجھ سے زیادہ آپ کی نظر ہے تو ماشاءاللہ، آیت میں پہلے بات شروع ہو رہی ہے یسألونک عن الاہلہ کی، جان کا سوال، مسئلہ حج کا، اچانک لہجہ بدلا، آداب بتانے لگا خدا، لہجہ مطلب علیہ السلام پہ تھا تو بیوت میں ظہور ہے، اچانک آداب بتانے لگا۔ پورے قرآن مجید میں جہاں تک میری نگاہ ہے تقریباً 15 آیتیں ہیں جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں یسألونک سے، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الساعة، یسألونک عن المحیط، یہ 15 آیتیں ہیں جس میں عام طور پر آپ لفظیں دیکھیں گے قرآن میں، میرا حبیب قل، آپ کہیے حبیب قل، آپ کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل هو اللہ، قل۔ آج انہیں توفیق ملی ہے کہ یہ پوچھنے آئے ہیں، اب تک آپ کہہ رہے تھے، آج توفیق مل گئی ہے تو یسألونک، آج یہ پوچھنے آئے ہیں، تو اب انہیں بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہمیشہ آپ سے ہم کہہ رہے تھے کہہ دیجیے، چاہیے آپ عادی ہیں، اتنا تو کرنا پڑے گا، آپ ہی بتا دیجیے یہ تو ان کو توفیق نہیں ہوتی، آپ ہی بتائیے تاکہ آج انہیں توفیق ہوئی ہے تو مکمل صحیح طریقے سے بتا دیجیے کیا پوچھنا ہے۔ حج ہلال کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے چاند کا مسئلہ بتانے کے بعد اللہ نے ماحول ہی بدل دیا۔ یہ پرانا مسئلہ، چاند کا مسئلے کے بعد ماحول بدل جاتا ہے۔ ایک سلام پڑھے محمد والے محمد۔ چاند کا مسئلہ چھیڑا، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ موسم بتائے گا حج کا، وقت بتائے گا، اچانک ماحول بدل گیا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ ارے باپ رے باپ، یہ نیکی نہیں، یہ شرافت اسے نہیں کہتے، اچھا پن اسے نہیں کہتے، بہتری اسے نہیں کہتے۔ ہمیں کسی کے گھر میں جانا ہے، شرافت کا نام یہ ہے کہ سامنے کے دروازے سے آؤ، بیک ڈور سے چور چمار آتے ہیں۔ سوال پڑھے محمد والے محمد۔ شریف آدمی گھر کے سامنے کا دروازہ کھٹکھٹاتا، نقب نہیں لگاتا۔ اب اس کو ذرا ملائیے تو صحیح، اب جو نقب لگانے والے کہاں جا کے ملیں گے پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ چلتا، لیکن اچانک ایک حدیث گزری، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم والی دروازہ، اگر تم شریف ہو تو علی کے راستے سے آؤ، کسی کو دیوار اور چھت بنا کے نہ آنا۔ سلوات پڑھے محمد والے۔ یہ جو تم نے تھیلی بھر بھر کے سکے دیے ہیں اور ان سے جو ایک حدیث گڑوائی ہے کہ فلاں چھت، فلاں دیوار، فلاں کھڑکی، تو بھیا کھڑکی کے باہر ہی رہنا، کھڑکی سے آنے والے چور کہلاتے ہیں، شریف نہیں کہلاتے۔ آپ ماشاءاللہ شورا بیٹھے ہوئے، میں بارہ اپنی اصلاح کر لوں شعر کی کہ جو باب سے داخل ہو بس وہ ہی مکرم ہے، وہ چور ہے جو آئے دیوار وغیرہ سے۔ چور ہے بھائی، تم گھر میں آنا چاہتے ہو نا، اصل خدا کی میں کیا ہوں میرے ساتھ کیا، اس نجف اشرف کا سب سے بیکار آدمی نہیں، سب سے فالتو آدمی، آپ جہاں دیکھیں مجھے پا جائیں گے، بھٹکتی ہوئی آتما کی طرح ہر جگہ آپ کو مل جاؤں گا۔ لیکن مجھے اتنا پتا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اسلام میں کیسا دین ہے، قسم خدا کی کبھی کبھی غور کریے تو لگتا ہے قربان جائے محمد والے محمد کی ذات پر، ان کے قدموں کی خاک کو اٹھا کے اپنے ماتھے کا جھومر بنا لے، قربان جانے کا دل کرتا ہے۔ اسلام میں کیسا دین ہے کہ جس نے ہر طرح کی تہذیب سکھائی ہے، ہر طرح کا ادب سکھایا، ہمیں کھانے کا ادب اسلام سے ملے گا، بولنے کا ادب اسلام سے ملے گا، بیٹھنے کا ادب اسلام سے ملے گا، چلنے کا ادب اسلام، حتیٰ کہ تخلی کا بھی ادب اسلام میں ہے کہ نہیں؟ بات تو نہیں ہے، حوض ابھی
اسی لیے حوصلے لفظ استعمال کیا. تخلی کے بھی آداب کسی دنیا کے مذہب میں نہیں ملیں گے آپ کو اسلام میں. کیوں؟ اسلام آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, دین ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. یہ ادب بتا رہا ہے, تو آج اسلام بات کر رہا ہے گھر میں آنے کے ادب کا. تم آنا چاہتے ہو؟ بسم اللہ آئیے شرافت سے, اوقات میں رہ کر. کیا ہے جی کیسے آنا ہے؟ قرآن لکھا پیچھے کا دروازہ نہیں سکتا. اچھا اس سے پہلے ظاہری تفسیر کر دوں, پھر بات. ظاہری تفسیر ہے جو علماء نے مفسرین نے کیا لکھا کہ کچھ لوگ کعبے کے اطراف میں ایسے رہتے تھے کہ کعبے کا جو پیچھے کا دروازہ تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا قد میں, ان کا گھر وہاں سے نزدیک پڑتا تھا, تو انہوں نے اپنا دروازہ کھولا اور چھوٹے سے دروازے تھے کعبے میں آ گئے. خدا نے کہا نہیں, ہماری بارگاہ میں آ گئے, چلنا سیکھنا. جتنے قدم بڑھاؤ گے ثواب ملے گا, جتنے قدم چلو گے ثواب ملے گا. گھر سے یہاں سے نہ جاؤ شارٹ کٹ مار کے, بلکہ گھوم کے فرنٹ ڈور سے جاؤ, ہم ثواب دیں گے. یہ ہے اس کی ظاہری تفسیر. اب آئیے باطنی میں. اسبق بن نواتا نے مولا سے پوچھا, مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نحن بیوت اللہ الذی اللہ کے وہ گھر ہے جہاں آنے کا دل ہے. سماعت پڑھے محمد والے والے اب اللہ کے گھر ہم تو ہیں جن سے آنے کا دیکھا ہے. یہاں تک اگر بات رک جاتی تو میں بھی رک جاتا. روایت نہیں رکی اس لیے میں بھی نہیں رکوں گا. پھر مولا فرماتے ہیں من اقر بولایتنا فقد اتی ببابها, جو ہماری ولایت کا مقر وہ دروازے سے آ رہا ہے. ومن فضل علینا غیرنا, اور جو دوسروں کو ہم پہ فضیلت دے رہا ہے وہ بیک ڈور سے داخل ہو رہا ہے. سواب پڑھے محمد والے ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے. ولایت ہماری بیعت میں ولایت کا اقرار وہ سامنے کے دروازے سے آ رہا ہے. ومن فضل علینا غیرنا, یہ تاریخ کے کوڑے میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے علی کے مقابل میں کھڑے کرنے والے یہ بیک ڈور سے آنے والے ہیں, یہ بیک ڈور سے آنے والے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے. آپ دیکھیں بڑی عجیب. اچھا میری تھوڑی سی اگر وہ اجازت اگر مجھے مرحمت فرمائے تو بات یہ ہے کہ آج پوری کائنات بات گھر کی چل رہی ہے نا, خانہ کعبہ کی چل رہی ہے نا, خانہ کعبہ کا معاملہ ہے نا. پوری کائنات اس بات پر تلی پڑی ہے کہ احترام میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے اس گھر میں. احترام میں اتنے آگے بڑھ گئے اب تو غلاپی ایک محرم کو چینج ہو رہا ہے بھائی صاحب کی شہادت کے چکر میں. شہادت منائی جا رہی ہے. میں اپنے استاد محترم کا جملہ نقل کروں کہ ہم استقبال اعضا, بہرحال یہ اچھی چیز ہے, استقبال اعضا کے چکر میں ایک بہت خوشی کی تاریخ نکل گئی ہم سے. ایک بہت بڑی خوشی کی تاریخ ہم ضائع کر گئے استقبال اعضا کے چکر میں. لیکن ہم بھی کم نہیں, 9 ربیع الاول کو سارا بدلہ لے لیتے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے جبران تو کرنا ہے کہیں نہ کہیں جا کے. تو ہم 9 ربیع الاول 29 نہیں تو 9 صحیح, 29 میں صحیح تو نہیں. آپ احترام بیت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے ایک جملہ خلاف بول دیا تو پھر آپ اسے نوچ کھائیں گے, آپ اس کی زندگی تباہ کر دیں گے. بھیا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بیت کا احترام تب ہوتا ہے جب اس کے اہل بیت قاعدے کے ہوں. آپ بیت کا احترام کرنا چاہ رہے ہیں نا, ایک صحرا میں ایک 4 دیواری کھڑی کر دیجئے, یہ احترام کریے, کون کرے گا؟ کہا یہ کیا ہے, سناٹا, دھواں, اندھیرا اور سنسان سناٹا, کچھ نہیں. اس کا کیا احترام؟ گھر کا احترام مرتبط ہے گھر والوں سے. آپ بیت کا احترام کرنا چاہتے ہیں بیت الہی کا, تو پھر ایسے کو ڈھونڈو جو اس بیت الہی میں رک کے اہل بیت بن
یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت پیش لعنت پیش پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں غلط بول رہا ہوں بالکل، آپ میں سے ہر ایک کو حق حاصل ہے بالکل. وہ بات میں تو کہہ رہا ہوں جاہل آدمی، میں نہیں کہہ رہا ہوں. بھائی گھر کا احترام کب ہوگا؟ جب گھر والے قاعدے کے ہوں گے. اگر گھر والے ہی ناہنجار بدتمیز بدتیرت بدذات نکل جائے تو گھر کا احترام نہیں ہوگا. آپ اپنے محلے میں غور کیجئے، جس محلے میں کوئی گھر ایسا ہے جہاں کے گھر والے بہترین نہ شمار ہوتے ہو تو لوگ اس گھر کے قریب سے گزرنا نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے لوگ اچھے نہیں ہیں. میں گھر کو بولیے نا، لوگ کو کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، گزرنا تو انہیں کے گھر کے پاس سے ہے نا. وہ اچھے نہیں ہیں. ہم نے تو یہی تو ہم بھی بتا رہے ہیں. آپ بیت کے احترام میں اتنا ڈوب گئے آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ بیت کا احترام ہے اہل بیت سے. جب تک اہل بیت درست نہ ہوں گے، گھر والے درست نہ ہوں گے، صحیح احترام نکل کے سامنے نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا. آ جائے گا نہیں. آج دیکھیے جناب ابراہیم سے کیا تھا قرآن میں عجیب آیت ہے. جناب ابراہیم کا قضیہ نقل کر رہا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ کہا ہے. دوسری جگہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو ہے نا ان اول بیت، پہلا گھر وضع للناس مبارک پہلا گھر. پہلا گھر ہے قرآن تو کہہ رہا پہلا. تو جناب ابراہیم آگے رہ کہاں گئے؟ اگر کعبہ پہلا گھر ہے تو جناب ابراہیم کہاں سے بنانے؟ بھائی آئے ہیں، ٹھہرے ہوں گے کہیں، تبھی تو گھر بنا ہے. کہیں رکے بس آپ رک گئے، گھر بن گیا. تو کعبہ پہلا گھر ہوا نہیں. اس کا مطلب ابراہیم نے یہ جو بنایا ہے بنایا نہیں ہے. آپ قرآن کا سارے ابراہیم نے بنایا نہیں ہے، بلند کیا ہے. اللہ اکبر. ابراہیم نے بنایا نہیں ہے. اگر بنایا ہوتا ہے اور دلیل قرآن کی ہے. جناب ابراہیم کو خدا نے کہا جاؤ مکے جاؤ. جناب اسماعیل کو چھوٹا سا لے کے ہاجرہ کے ساتھ پہنچ کر چھوڑ کے چلے آئے. کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت، میں نے وہاں چھوڑا ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ابھی تو اسماعیل چھوٹے سے ہیں، کعبہ بنا لیے، بیتک المحرم ایسا استعمال ہوا. اس کا مطلب ابراہیم جو بنا رہے ہیں اس وقت یہ گھر صرف بلند ہو رہا ہے، بنا کبھی اور ہے. کب بنا؟ جناب آدم تشریف لے آئے، رو رہے ہیں، بڑا رو رہے ہیں، ماں ہوا سے دور ہو گئے. پروردگار ملا دے، مزدلفہ میں ملا. جبریل سے کہا جبریل جاؤ اذهب الى آدم بخیمۃ من خیام الجنہ، جنت کے خیمہ لے کے جاؤ، نصب کر دینا بالتراب، ایک سے خوشگوار علاقے میں نصب کرنا. اب عالم کیا ہے؟ نصب کیا گیا؟ عمودہ من یاقوت حمراء، اس کی قمچی یاقوت سرخ یاقوت کی ہے. ومدت تنابہ الی الحرم، جہاں تک کھینچی گئی وہ حرم، جہاں تک اس کی رسی کھینچی گئی حرم، جہاں تک سایہ گیا وہ ہے ہل. وہ ہے ہل. یہ بن رہا ہے پہلا گھر. اسی گھر کو کہا ان اول بیت وضع للناس ہے. یہ پہلا گھر ہے جو بن رہا ہے مکے میں، جو ہدایت ہے عالمین کے لیے، انسانوں کے لیے. ابراہیم نے گھر بنایا نہیں ہے. عربی لطافت سے آپ واقف ہے، بنانے کے لیے یبنی کا لفظ ہوتا ہے، یرفع کا لفظ نہ ہوتا. ایک سوال پڑے محمد والے محمد. پہلا گھر بن رہا ہے، جناب آدم نے بنا دیا، رہنے لگے. جب اس کائنات سے گئے ہیں اللہ نے کہا جبریل یہ خیمہ بھی اٹھا لو، خیمہ بھی اٹھا لو، لیکن اس کا اثر چھوڑ دینا.
جہاں یہ نصب اثر چھوڑ دینا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کعبہ اسی اثر پہ اس کی دیواریں کھڑی کی ابراہیم نے. کعبے کی دیواریں جناب ابراہیم نے اسی اثر پہ جو خیمہ تھا اسی اثر پہ کھڑی کی. اس لیے قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ بلند ہو رہا ہے, یہ ہے گھر. کس نے بنایا؟ کس کا گھر ہے؟ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اپنی قدمی. اللہ نے نبی کے خیمے کو اپنا گھر کہا ہے. نبی کے خیمے کو اپنا گھر کہا ہے. یہ اپنا معمور ڈاؤ خیمہ یہاں سے چلو بیت المعمور پہ لے چلو, اس کے مقابل میں کعبہ بنا دیا گیا. یہی تو ہوا نا, کعبہ بنا دیا. آسمان پہ صرف دو ہی شبیہ ہے, یا کعبے کی یا علی ابن ابی طالب کی, یا کعبے کی یا علی ابن ابی طالب کی. پیغمبر فرماتے ہیں لما اسرع بی الی السماء, مجھے جب آسمانوں پہ لے جائیں گے فمررت بسماء الرابعہ, چوتھے آسمان سے گزرا فاذا بملک جالس علی منبر من نور, گزرا ایک نور کے منبر پہ فرشتہ بیٹھا. میں نے دیکھا جبریل من هذا الملک, یہ کون ہے؟ نہیں بلکہ جملہ بدلا, جبریل اسبقنی علی الی السماء الرابعہ, کیا علی مجھ سے پہلے آ گئے؟ جبرائیل کیا علی مجھ سے پہلے آ گئے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, علی نہیں آئے, بل شکت الملائکہ حبھا لعلی ابن ابی طالب. ملائکہ نے اپنی محبت کا اظہار اللہ کے سامنے کیا. پروردگار دنیا والے بڑے خوشقسمت ہیں, علی کی زیارت کر رہے, ہم نے کیا خطا کی ہے؟ وخلق اللہ ملکا من نور علی شکل علی ابن ابی طالب. صلاۃ پڑھے محمد والے شکت حبھا لعلی ابن ابی طالب. ملائکہ شکایت ہے پروردگار ہمارا بھی خیال ہے, ہمیں جانا پڑتا ہے سفر کر کے نیچے علی کو دیکھنے کے لیے. کا مسئلہ نہیں, پریشان نہ ہو, ہم تمہارا انتظام کیے دیتے. خلق اللہ ملک, ایک ملک خلق کیا من نور, نور کا علی شکل علی ابن ابی طالب. ہوتا کیا ہے؟ تحدث الملائکہ فی کل لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ. شب جمعہ اور روز جمعہ ملائکہ جمع غفیر لگا کے کیا کرتے؟ مستغفرین شیعہ علی ابن ابی طالب, علی کے شیعہ کو دعائیں دیتے. صلوات پڑھے محمد والے کس کا گھر ہے بھیا؟ آدم کا خیمہ. اللہ نے کہا ہمارا گھر, ہمارا گھر ہے. آدم کے زمانے سے سجدہ اللہ کا گھر ہے. اچھا اگر میری بات کوئی تھوڑا بہت ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ خراب ہے تو میں ایک اور آیت پیش کروں. جناب موسیٰ اور ہارون سے کہا یا موسیٰ و یا ہارون اتخذوا بمصر البیوت, مصر جاؤ وہاں گھر بناؤ. وجعلا بیوتکما قبلۃ للقوم. موسیٰ و ہارون اپنے گھروں کو قوم کا قبلہ بنا دینا. یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ نبیوں کا گھر امت کا قبلہ ہوتا ہے. سلام پڑھے محمد والے نبیوں کا گھر امت کا قبلہ ہوتا ہے. آدم کا گھر امت کا قبلہ. یہ آپ تفسیر پڑھیے گا. پوری بنی اسرائیل جناب ہارون اور جناب موسیٰ کے گھر کی جانب ہو کر کے دعائیں کرتے ہیں جو اس زمانے کی عبادت تھی. اب جناب آدم کا گھر کب؟ عبادت بھی تو ہونی چاہیے, ہونی چاہیے نا. عبادت نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ مہر اخیر لگنی ہے. اس پہ مہر اخیر لگنی ہے. وہ مہر یہ ثابت کرے گی کہ یہ اب جا کے قبلہ بنا, اب جا کے قبلہ بنا. اچھا
میں وہ مجھے نہیں پتا، بہرحال منسوخ مولا ابی الفضل عباس نے پورا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، مولا نے جو خطبہ دیا اس کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اگر یہ بہرحال اگر منسوخ یہ ہے تو مسئلہ نہیں ہے، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، بہرحال اس میں جملہ ہے، میں نے بہرحال اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے کہا بھیا یہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ امام مکے میں مولا کعبے کی چھت پہ اشارہ کر کے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، مولا ابی الفضل کا جملہ شرف ھذا، اس کعبے کو مشرف بخشا، مشرف کیا قدوم ابی ہے، امام حسین کی طرف اشارہ، امام کے والد کے قدم مبارک کے صدقے، یہ کان البیت اصبح قبلۃ، گھر تھا قبلہ والی کے آگے سے بنا ہے، صلوات پڑھے محمد والے جب تک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ صلوات، ایسا فرما رہے تو قبلہ کب بن گیا؟ جب امام کے قدم مبارک آ گئے تب قبلہ بنا، اس سے پہلے قبلہ نہیں بنا۔ یہ کہ آپ احترام پہ چاہتے ہیں نا، احترام ہونا چاہیے بیٹھ کا، بھائی ہم بھی اس کے قائل ہیں، ہم تو اتنے زیادہ قائل ہیں کہ ہم تو کسی کو تم اتنے بدتر ہو گئے ہو، پتہ نہیں کس کو بلا کے جوتوں میں وہاں پھیلا رہے ہو، ٹہلا رہے ہو، ہم تو اس کے احترام میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کا احترام اتنا کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ مولا نے جہاں کعبے کا احترام کہا وہاں یہ بھی کہا یا علی مثلک فی الامۃ مثل الکعبہ، امت میں تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے، ہم تو اتنا احترام کر رہے ہیں، یہ کعبے کا احترام کر رہے ہو، اچھی بات ہے، لیکن کعبے کو محترم کب جانا گیا اس کو سوچ کے کرو، اس کو سوچ کے کرو۔ ایک آیت اور قرآن کی ایک آیت فی بیوت اذن اللہ، کچھ گھر ایسے ہیں جس میں اللہ کی اجازت مکمل ہے، کیا ہے؟ ان ترفع، ان کو بلند رکھا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اس میں اللہ کا ذکر، یہ پیغمبر مجمع میں فرمایا ہے، آیت مجمع میں پڑھی گا، صاحب کو مجمع لیول ہمارا صرف سری سر دکھ رہے ہیں۔ میں نے صبح کی مجلس میں کہا تھا جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی وہاں آتے بھی نہیں، جہاں بلایا جاتا تھا وہاں آتے نہیں تھے، باقی بالکل کھچا بزی بھری ہوتی ہے، جہاں کہتے تھا میں چلے آؤ، پہلے کام میں تھوڑا سا تیزی سے جانا ہے واپس، یہ کہتے ہیں مجمع میں بھائی جب ایک بار آپ کا معاملہ حل ہو گیا تو آپ مت بولیے، ہے کہ نہیں؟ شرافت کا معاملہ تو یہی ہے بھائی، آپ کا معاملہ حل ہو رہا ہے تو چپ چاپ بیٹھیے، چالاک آدمی پھنس جاتا ہے، ایک ساتھ کھڑا آئیے بیوت ہذہ، یا رسول اللہ کس کے کرے؟ رسول اللہ کہتے ہیں بیوت الانبیاء، جواب مل جاتا ہے، چپ چاپ بیٹھ جاتا، پتہ نہیں کیا دقت تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی گڑبڑ ہوتا ہے نا وہ اپنی آپ ہوتا ہے، بھائی آپ خسال میں ایک روایت پڑھیں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی ملامت کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں، جب اس میں الخصال میں جب آپ 8ویں عدد میں پڑھیں گے نا، 8ویں عدد میں کچھ لوگ 8 طرح کے لوگ ہیں جو اپنی ملامت کے خود ذمہ دار ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو حقدار نہ ہو صدر نشین ہو جائے، حقدار نہ ہو صدر نشین ہو جائے، وہ مہمان ہے جو کسی کے گھر گیا انہیں کو سمجھا رہا ہے میزبان کو، یہ ہے ان 8 میں سے یہ 2 بھی ہے۔ تو بھیا جب آپ کو جواب مل گیا بیوت الانبیاء تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اب آپ نے چھیڑ دیا تو سن کے جاؤ، تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے فاشار الی ابن علی ابن علی بیت علی ابن ابی طالب وقال ھذا البیت منہا، آپ کو جواب مل گیا تھا نا، بیوت الانبیاء، چپ چاپ بیٹھتے، آگے کچھ بولتے نہیں، معاملہ بھی حل نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے بیوت الانبیاء ہے، پتہ نہیں کہاں سے ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہوا، علی کا گھر تو اس میں نہیں آتا، کہا یا رسول اللہ یہ جو گھر ہے نا علی کا گھر یہ بھی اس میں سے آتا ہے، رسول نے کہا تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو، نام بل من نفاس لہا، ہم تو چاہ رہے تھے زیادہ کچھ نہ بولے لیکن تم نے چھیڑ دیا تو سنو،
انبیاء کے سارے گھر، سارے نبیوں کے گھر ایک طرف، علی کا چھوٹا سا گھر ایک طرف. تو آپ کو احترام کرنا ہے، آپ احترام کی بات کرنا، وہ تو احترام نبوت میں دوسروں کو قتل کرتے جا رہے ہیں. ہم احترام کے قائل ہیں، فلاں کا بھی احترام کرو، فلاں کا بھی احترام کرو، فلاں کا بھی احترام کرو. میں بھائی کہے کیوں کریں؟ قرآن کا مت کرو، ہم کریں، تم کرے کرو. آپ بتائیے مجھے آیت میں پڑھ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ سب میرے بھائی ہیں، افاضل ہیں. آیت پڑھا، یا نساء النبی قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ ومن یأت منکن بفاحشۃ مبینہ. اے نبی کی عورتوں، چپ چاپ گھر کے اندر بیٹھی رہنا، چپ چاپ، باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرنا. ومن یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے کوئی بھی فاحشہ مبینہ کسی نے انجام دیا. احترام ہم کرتے ہیں، احترام ہم کرتے. شکر کرو کہ جو قرآن نے کہا نا فاحشہ مبینہ، ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے کہ تب تم ہو جو اماں کو بھی پنکی کہہ رہے ہو. تم ہی ہو بھئی ہمارے گرامی کو پنکی کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ پنکی کے نام سے یاد کرتے تھے. ہمیں کوئی شریف آدمی ماں کو پنکی نہیں کہتا. میں نے تمہیں کہہ دیا بھائی، کوئی شریف آدمی ماں کو تھوڑی نہ پنکی کہتا ہے. یہ القاب کسی اور کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تم نے اتنے زیادہ تم غرق ہو گئے احترام کے سمندر میں کہ تم نے اپنی والدین والدار کو بھی پنکی کہلوا دیا ہے. احترام ہم کرتے ہیں، ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو قرآن نے کیے، تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے. فاحشۃ مبینہ کا لفظ ہے، ماشاءاللہ سب آپ افاضل ہیں، لفظ کی نزاکت سے، نشست و برخاست سے ایک دم واقف ہے کہ کہاں کیا استعمال ہوتا ہے. پھر بھی ہمارے علماء نے تھوڑا سا لیپا پوتی کر دی، بچا لیتے ہیں کسی طرح. کہا فاحشہ مبینہ ادھر ادھر مت جائیے، بلکہ کیا ہے الجہاد بالسیف امام الامام، امام کے سامنے تلوار کا لے آنا، یہ فاحشہ مبینہ ہے. سلوات پڑھے محمد والے آپ احترام کا بتائیں گے. میں آپ احترام کر رہے ہیں تو احترام کریے، اچھی بات ہے، بیت کا احترام ہونا چاہیے. لیکن بیت کا احترام مرتبط اہل بیت کے رہے. جب تک اہل بیت کا احترام نہیں ہوگا بیت کا کوئی احترام. آپ جنگل میں یہاں سے کربلا جاتے ہیں، نہ جانے کتنے وہ پڑھتے ہیں، پورے سال بھر آپ کس موقع پر رک کے ملے. لیکن جیسے ہی وہ منسوب ہو جاتا ہے ان لوگوں سے، منسوب ہو جاتا ہے آباد، کیوں آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں رکیے موقع پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے. نہیں، سناٹا ہے، دھواں ہے، اندھیرا ہے، کچھ نہیں ہے، خشک سالی ہے، خشک خالی ہے، نہیں ابھی نہیں. جب وہ منسوب ہو جاتا ہے ان اہل بیت سے، تب ہم جا کے احترام بھی کرتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، مجلسیں بھی کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہر جگہ کا احترام جگہ پہ رہنے والوں سے ہوتا ہے. ہمیں بتاؤ گے، تو ہمیں سکھاؤ گے. آخری بات تاکہ بہت زیادہ پرانی نہ ہو جائے معاملہ، مجھے انرجی رات کے لیے تو بچانی ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. آخری بات احترام احترام دیکھنا ہے. آؤ ہم دکھاتے ہیں احترام کا دروازہ، دکھاتے ہیں احترام کا آئینہ دکھاتے ہیں. رسالت باغ تشریف فرمائے، جبریل بغل میں بیٹھے، جبریل بغل میں بیٹھے. روایت ہے دخل علی بن ابی طالب، امام تشریف لے مقام له جبریل، جبریل کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے دیکھا جبریل اتقوم لهذا الفتى، اس جوان کے لیے کھڑے ہو گئے، خیریت تو ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان له علیہ حق التعلیم، اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، خیریت تو ہے؟ ان له علیہ حق التعلیم، رسول اللہ ان کا میرے اوپر تعلیمی حق ہے، یہ میرے استاد ہیں، میں شاگرد ہوں. رسول نے فرمایا میں کیا سیکھ لیا، کیا سیکھ لیا. اچھا یہ میں اکثر کہتا ہوں، بہرحال آپ کے درمیان کیا کہتے ہیں ماشاء کیا سیکھ لیا. اچھا یہ میں اکثر کہتا ہوں، بہرحال آپ کے درمیان کیا کہتے ہیں ماشاء اکثر کہتا ہوں، اگر اہل بیت کسی چیز سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو، ہمیں پتہ نہیں، ہم کو تو پتہ ہے. یہ تو ہم جیسے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، پھر بعد میں پتا ہے کہ پیسہ ملے کچھ اور ہو جائے گا، تو اس وجہ سے ان کو بتانے کے لیے کہ صحیح لکھنا، گڑبڑ مت کرنا، تو دیکھ رہا ہوں لکھنا کیا ہے، خیریت کیا سیکھ لیا. جناب جبریل نے کہا پروردگار کے رسول لما خلقنی اللہ تعالی، جب مجھے اللہ نے پیدا کیا مجھ سے عجیب سے سوال کر دیا.
دو سوال کیے، من انت وما اسمک ومن انا وما اسمک. جبریل کہہ رہے ہیں خدا کے رسول سے کہ جب مجھے اللہ نے بنایا مجھ سے دو سوال عجیب سے کر لیے، من انت وما اسمک ومن انا وما اسمک. تحیر، میں تو پریشان ہو گیا. اب یہ تو آئے ہو زیور وجود سے ارسطو پرستو، اب یہ کیا سوال آ گیا نیا؟ میں پریشان کیا کروں. اتنے میں دیکھا کہ نوری حجابات ہٹے، نوری حجابات بلند ہوئے، ان میں سے ایک نورانی پیکر آیا. جبریل گھبراؤ نہیں، ہم موجود ہیں، گھبرانا نہیں. تم سے سوال ہوا ہے نا؟ کیا سوال ہوا ہے؟ تو ان نے سوال کیا ہے تم کون، نام کیا؟ میں کون، نام کیا؟ تب مسئلہ نہیں کہہ دو ہم بتا رہے تمہیں نا. تم کہو انت رب الجلیل و اسمک الجمیل الا عبدک الدلیل و اسم جبرائیل. سماعت پڑھے محمد والے آرام کرنا ہے نا. آؤ جبریل یہ بتاؤ، یہ کہو، کیا کہو؟ انت رب الجلیل، تو رب جلیل ہے، تیرا نام جمیل ہے، میں بندہ حقیر ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. اچھا رسول بھی خاموش نہیں ہوا، ختم ہو جانی چاہیے تھی، بات ختم ہو گئی. پتہ نہیں رسول نے پھر پتا چلا جملہ بول دیا، کم عمر کیا جبرائیل؟ میں جبریل کتنے سال کے ہو، کتنے سال کے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یاد نہیں کتنے سال کے ہو، لیکن نجم یطلع نجم یطلع کل 30,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال میں ایک بار نکلتا ہے. فرأیتہ طالعا 30,000 مرہ، میں نے 30,000 بار نکلتے دیکھا ہے. نجم یطلع کل 30,000 سنہ فرأیتہ طالعا 30,000 مرہ، 30,000 سال میں ایک بار نکلتا ہے. میں نے 30,000 بار دیکھا ہے. رسول نے کہا اذا رأیتہ، اگر تم اس ستارے کو دیکھ لو، عرفتہ، جان جاؤ گے. کہاں جان جائے؟ کہ یا علی ادھر خود الامامۃ من جبہتک، پیشانی سے امامہ ہٹاؤ. علی نے امامہ ہٹایا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے. صلوات پر محمد امامہ تو ہٹاؤ. جبریل کو بتائیں تو صحیح کہ زیادہ نہ ہوئے. 30,000 سال میں ایک ستارہ 30,000 بار دیکھا. جیسے امامہ ہٹا جبریل نے دیکھا یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے جسے میں نے 30,000 بار دیکھا ہے. آپ احترام پہ آئے. پھر جملہ جناب جبریل کے لیے کہہ کے اور اپنی بات ختم کرو، مسائل کی طرف آتا ہوں. امام حسن عصری علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جبریل ہے کون؟ کہاں چکر میں پڑے ہو تم؟ روح القدس فی جنان صافورہ ذات من حدائق نباتورہ. جسے تم جبریل کہہ رہے ہو نا، یہ جنت کے باغات میں عام سا فرشتہ ٹہلتا گھومتا تھا. ہمارے باغ کا پھل کھا لیا، اللہ نے جبریل بنا دیا ہے. لیکن ایک جملہ یاد رکھے گا، وہ پھل اجازت سے کھایا تھا تو جبریل بنا، باغ بغیر اجازت کھائیے تو ذلیل بن جائے گا. ایک سلوات پر محمد والے ہمارے باغ کا ایک پھل کھایا، اللہ نے کہا جبریل جاؤ آج سے تم جبریل بن گئے. بس احترام کی بات ہے. تو احترام بیت اور اہل بیت دونوں لازم ہے، لیکن کب؟ پہلے اہل بیت کا احترام ہوگا، اسی سے مرتبط ہے بیت. اس لیے رسول اللہ نے اپنی شہادت سے پہلے مستقل اہل بیت کے دروازے پہ جا کے سلامی دی ہے، تاکہ لوگ جان جائیں کہ یہ گھر اور یہ گھر والے کتنے محترم ہیں. لیکن جب انسان پہ شیطنت غالب آ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں. کربلا عدم احترام اہل بیت. آپ نے کبھی سنا؟ اچھا کسی کا شعر تھا پہلے میری نگاہوں سے گزرا، لیکن وہ مجھے شعر یاد نہیں رہا، لیکن آپ نے سنا بڑی اچھی کیفیت تھی کہ اگر یہ امام حسین جا رہے ہیں
کربلا لڑنے اور اقتدار کی جنگ اور یہ جنگ 6 مہینے کا بچہ کیوں لے رہا ہے؟ یہ تو معقول نہیں ہے. اقتدار کی جنگ میں 6 مہینے کا بچہ بھی آ رہا ہے. 6 مہینے کا کربلا پہنچ کے ہوگا گھر سے جب جا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 18-19 دن کے 20 دن کی جناب لے سکتے ہیں. اتنا چھوٹا سا بچہ. یہاں پر بھارت آپ میں سے اکثر کے استاد رہے جناب شعور اعظمی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. وہ عجیب کیفیت ہے. فرماتے ہیں جب رخصتی کے وقت جناب صغرا سے الگ ہوئے ہیں اور امام نے گودی میں لیا, فرماتے ہیں یہ راز بھی ہے مثل حروف مقطعات. کیا کہہ دیا امام نے اصغر کے بارے میں, کیا کہہ دیا جناب جناب اصغر کی شہادت کربلا میں بیان کرتی ہے کہ تمہیں احترام نہیں آتا کسی چیز کا. تم نے نہ نبی کا احترام کیا, نہ تم نے اہل بیت کا احترام کیا, نہ تمہیں آیت الہی کا احترام پتا ہے, نہ تمہیں بیت الہی کا احترام پتا ہے, نہ تمہیں کتاب الہی کا احترام پتا ہے, نہ تمہیں فرمودات الہی کا احترام پتا ہے, نہ تمہیں شریعت الہیہ کا احترام پتا ہے. تمہیں کچھ نہیں پتا ہے. اگر پتا ہوتا تو کسی بھی شریعت میں 6 مہینے کے بچے میں اتنا بھاری تیر نہیں چلائے. تاریخ عجیب کیفیت ہے. مقاتل اہل مقاتل لکھتے ہیں بڑی عجیب کیفیت. امام حسین نے استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا, ہے کوئی جو مدد کرے, حل من داب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی جو ہمارے اہل بیت کو بچائے. شہید ہو چکے لوگ, کوئی ہے نہیں. خیمے کی جانب سے آواز بلند ہوئی, رونے کی آواز, کریا کی آواز. امام مظلوم کربلا خیمے کے در میں پہنچے. بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے, رونے کی کیا بات ہے بھیا, آپ نے جو صدائے استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. لاؤ مجھے, میں جاتا ہوں پانی پلا کے لاتا ہوں, شاید لوگ ترس کھا لے پانی دے دے. جناب علی اصغر کو لیا مقتل میں آئے, کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں, میں بہت جلدی ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں. آئے, ایک آواز دی, دیکھو وجہ کیا تمہاری نگاہ میں گناہ گار ہوں, تو ادھر دیکھو بچے کو, اس بچے کو دیکھو, اس بچے پہ غور کرو. اس بچے نے اتنے دنوں سے پانی نہیں پیا, اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں. اس کو ایک قطرہ آپ پلا دو, بات نہیں بنی. جناب علی اصغر کو لٹا دیا ریت پر. اے علی اصغر آپ اتمام حجت کرو, ختم کرو معاملہ. جناب علی اصغر نے مسکرایا, پورا آپ سنتے جناب علی اصغر مسکرائے. ایک تیر چلا, ایک عجیب تیر تھا. کیا کہ وہ تیر چلا ہے جناب علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا بازوئے مظلوم کربلا میں پیوست ہو گیا. اب امام حسین کو خیمے تک جانا ہے, یہ کہہ کے لائے ہیں کہ پانی پلا دے. دامن میں علی اصغر کو لیا, کھڑے ہوئے. ارے ہم جو آبان عاشورہ کر رہے ہیں نا, وہی تاثیر ہے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ارے خیمے کی طرف بڑھتے, پھر پلٹ آتے, پھر بڑھتے, پھر پلٹ آتے. ارے ایک ماں کو کیسے دکھائے کہ بچے کے گردن پہ اتنا بھیانک تیر لگا ہے, اتنا بڑا تیر لیکن کسی طرح سے. تاریخ کہتی ہے کہ جیسی تیرے خیمہ کا پہنچے آواز دی رباب تمہارا لال آیا. جناب رباب سے پہلے بھی سکینہ آئی, آگے بابا کو بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھی. بابا احساس ہے, ہو سکتا ہے نہ بھی ملے جملہ, بابا مجھے پتا تھا آپ کو علی اصغر زیادہ عزیز ہے, مجھ سے محبت کم ہے نا آپ کو, آپ اسی لیے علی اصغر کو پانی پلانا ہے. میں پیاسی رہ گئی, رباب میرے خیمہ پہ آئی. علی آپ جو امام نے دامن ہٹایا, بی بی نے جو دیکھا ایک جملہ کا مثلوں کا یلہنیا بلائیا. اے میرے اللہ کیا تجھ جیسے بھی نہیں کیے جاتے. یہ ماں کا پہلا مرحلہ جو ماں نے دیکھا علی اصغر کے حلقوم میں تیر. مولا لے کے دفن کیا, معاملہ ختم. لیکن ہائے جب شام غریبہ آئی ہے,
عجیب کیفیت کی شام غریبہ ہے. تاریخ نے لکھا جب اہل حرم کے لیے تھوڑا بہت پانی آیا نا تو جناب زینب نے جناب سکینہ کو دیا. جناب سکینہ نے جناب زینب کو دیا. پھوپھی اماں آپ نہیں پیے گی؟ ہاں پیئیں گے بیٹا, لیکن تم سب سے چھوٹی ہو نا اس لیے تمہیں دیا ہے. تاریخ کہتی ہے جناب سکینہ نے کوزہ پکڑا, مقتل کے مطلب پشتے خیمہ پہ گئی. جناب زینب نے دیکھا بیٹا کہاں چلی؟ اے پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے, اس کو پلانے جا رہی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اس کو پلانے جا رہی. اب آخری مرحلے میں اور آخری جملے کہہ کے میں آپ کی خدمت تمام کرتا ہوں. تاریخ نے لکھا شام غریبہ تھوڑا آگے بڑھ رہی ہے. اچانک ایک صدا بلند ہوئی. وہ صدا شمر کے لشکر سے, یزید کے لشکر سے, وہ صدا ادھر سے آ رہی ہے ستمگار کے لشکر سے. کہہ رہے ہم نے 72 لوگوں کو شہید کیا ہے. 72 ہمارا یہ سر 71 ہے, ایک کم ہے اس میں سر. تو دوبارہ کلو کا کس کا سر کم ہے؟ ایک 6 مہینے کے بچے کو بھی مارا ہے, اس کا سر یہاں پہ نہیں ہے. ایک فرمان جاری ہوا, جاؤ مقتل میں ڈھونڈو. نیزہ برداروں نے نیزے اٹھائے, کربلا کی زمین میں نیزے مار رہے. رباب درے خیمہ میں کھڑی. ارے عجیب منظر دے, خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے. ایک شقی کا نیزہ زمین میں لگا. اب جو نیزہ باہر آیا 6 مہینے کا نیزے میں الجھا ہوا. رباب نے دیکھا, ظالم نے خنجر نکالا, سر کو جدا کیا. آواز دیے میرے لال, ماں کیا کرے میرے لال, مجھے معاف کر. واہ حسین, واہ علی, اسے عالم الذی نظر معین منقلب ان اللہ و انا الیہ راجعون. الہی سلامتی, مان الہی سلامتی, مان الہی سلامتی.